اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود بھی آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ میں ہوں ڈاکٹر محمد یاسین ملک اور آپ سب کو کہتا ہوں جی خوش آمدید۔ دن ہے جمعے کا اور یقیناً آپ سب لوگوں کو جمعہ المبارک۔ اور جمعہ یقیناً بہت سارے لوگوں کی چھٹی بھی ہوتی ہے اور بہت سارے لوگ کام پہ بھی ہوتے ہیں۔ اکثر و بیشتر بزنس مین جو ہیں وہ چھٹی پہ ہوتے ہیں آج کا دن، اور جو ہے وہ بڑا ٹکی سا ڈے ہوتا ہے کہ چھوٹا دن لگتا ہے ہمیں جمعہ، اور جلدی جلدی ہم سارے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں جی اس ہفتے کے اندر بھی چلتی رہیں، کرنٹ افیئرز کے حوالے سے اور مختلف اور چیزوں کے حوالے سے، لیکن جو چیز بہت زیادہ میڈیا کا بریکنگ نیوز کا حصہ رہی ہے دیٹ واز فواد چودھری صاحب کی جو ہوئی گرفتاری، اسی حوالے سے ابھی بھی ان کی پیشی جاری و ساری ہے جی، اور جو فیصلہ آیا گیا یقیناً آپ لوگوں کو ہم بتائیں گے۔ اور ان کی گرفتاری ہوئی تھی اور ان کو اسلام آباد کورٹ میں پیش کیا گیا۔ اسلام آباد کورٹ کی جب ہم بات کریں گے تو آج کل الیکشن بھی ہوئے ہیں، اور الیکشن میں بہت ساری جو لوگ ہیں وہ برسر اقتدار بھی آئے ہیں اور بہت سارے لوگ ہارے بھی ہیں۔ ایک بہت اچھے پیارے بھائی، آپ نوجوان ہیں اور بڑا کمال کا بولتے ہیں، بڑی کمال کی سوچ رکھتے ہیں، جوائنٹ سیکرٹری اسلام آباد بار کا الیکشن ابھی آپ جیتے ہیں، میاں حسن رضا صاحب۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ میاں صاحب، آپ چیف لے کر آپ کو بہت بہت شکریہ۔ آپ کے ساتھ مجھے جوائن کیا ہے جی، آپ ماڈل بھی ہیں، آپ ایکٹریس بھی ہیں اور آپ ہوسٹ بھی ہیں، اور بیوٹی ٹپس کے حوالے سے میک اپ کی جو بات ہے آج ان سے کریں گے، ایمان فاطمہ۔ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ جب ہم کورٹ کچہری کی بات کرتے ہیں تو دل و دماغ میں بڑے سارے سوالات جنم لیتے ہیں۔ پہلا تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید کورٹ کچہری میں جانے والا ہر شخص برا ہوتا ہے، چاہے وہ کیس کر رہا ہو، چاہے اس کے اوپر کیس ہو چکا ہو، لیکن باہر کے ممالک کے اندر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کورٹ کچہریوں میں ہی نبھائی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک سسٹم ہوتا ہے جرگے کا، دوسرا سسٹم ایک فیملی سسٹم ہوتا ہے، تیسرا ایک محلے کے اندر ہم کچھ لوگ بڑے ہوتے ہیں وہ بیٹھ کے کچھ بہت ساری چیزوں کا سارٹ آؤٹ کر لیتے ہیں۔ یہ بڑی خوبصورت جو ہے ثقافت کی بات ہے، یہ بڑی خوبصورت رواداری کی بات ہے، یہ بڑی خوبصورت خاندانی سسٹم کی بات ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اپنے حق کے حصول کے لیے کورٹ کچہری کا رخ کرنا غلط نہیں ہے۔ آج اسی کے اوپر روشنی ڈالیں گے۔ میاں صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ۔ شکریہ۔ سب سے پہلے یہ فرمائیے گا کہ اگر ہم بات کرتے ہیں کورٹ کچہری کے حوالے سے تو آپ کو پہلے کیا لگا کہ الیکشن کنٹیسٹ کیوں کیا آپ نے؟ انسان کی سوچ ہوتی ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، وجہ کیا تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور اس بات کا بھی کریڈٹ آپ کو دینا چاہوں گا کہ ایٹ لیسٹ آپ نے جو ریئل ایشوز کامن آدمی کے ہیں لا کے ریلیٹڈ، آپ نے ان کو سامنے لے کے آنے کی کوشش کی ہے۔ یہ ایک جمہوری پروسیس ہے، ہر سال ہوتا ہے الیکشن میں، ہر سال مختلف کینڈیڈیٹس آتے ہیں، چاہے آمریت کا دور ہو یا جمہوریت ہو۔ ہمارے جو الیکشن ہیں وکلاء صاحبان کی بار ایسوسیشنز کے، وہ آج تک کبھی وہ معطل نہیں ہوئے اور ان کو ایک مکمل پروسیجر کے ذریعے اڈاپٹ کیا جاتا رہا ہے۔ اسی طرح اس سال بھی الیکشن ہوا، میں اس میں کنٹیسٹ کیا۔ تھیم تھا، سوچ میری یہ تھی کہ نوجوانوں کو بھی اس عمل کا حصہ بننا چاہیے، تاکہ جتنے بھی ہمارے مسائلز ہیں ریلیٹڈ ہیں اس پورے سیکٹر سے، ایز اے ادارہ آپ کہیں، اس کی ساکھ بحال کرنے کی بات کریں، یا جو اس کا اصل سٹیک ہولڈر ہے کامن آدمی اس سسٹم کا، تو ہم ان کی جتنے بھی پرابلمز ہیں ان کو سارٹ آؤٹ کرنے، ان میں ان کی ہیلپ کرنے کی کوشش کریں۔ کہا جاتا ہے میاں صاحب کہ ہمارا سسٹم بڑا جسے کہتے ہیں نا کرپٹ سسٹم ہے، 2 نمبر سسٹم ہے۔ اس سسٹم کے اندر رہ کے سسٹم جیسا ہونا پڑتا ہے، آپ جتنے مرضی اچھے ویوز لے کر آئیں، جتنی اچھی تقریر کر لیں، جتنی اچھا مائنڈ سیٹ لے کر آئیں، لیکن اتنا سسٹم گندا ہو چکا ہے کہ آپ کو سسٹم کے ساتھ گندا ہونا ہی پڑتا ہے۔ ڈو یو ایگری دیٹ تھنگس؟ آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن اس میں آپ یہ بھی دیکھیں کہ اس سسٹم کو ہمیں اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت تھی، جو کہ ہم نہیں کر سکے۔ اسی کی وجہ سے یہ سسٹم اب کلیپس کی طرف جا رہا ہے، اور سسٹم کو ہم سب یہی کہتے ہیں کہ سسٹم برا، لیکن ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ایک سسٹم جب بنا دیا گیا تھا تو اس کی اپ گریڈیشن ضروری تھی، اس کو لمحہ با لمحہ اپ ڈیٹ کیا جاتا، جو جیسے جیسے چیلنجز آ رہے تھے ویسی ویسی اس میں تبدیلیاں کی جاتی۔
لیکن انفارچونیٹ ہم اس میں ناکام رہے ہیں، جس کی وجہ سے اب ہمیں یہ چیز ناکامی کا سہرا کس کے سر جائے گا؟ ہماری جنریشن کو یا ہم سے پہلی والی کو یا جس نے پاکستان بنایا اس کو؟ کب تک یہ رونا روئیں گے ہم؟ مطلب ہمیں 3 چیزیں تو شاید آپ نے بھی بچپن سے سنی ہو، بچپن سے نہیں، ہم پیدا ہوئے تو سن رہے ہیں کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، اور موٹیویٹ ہم ایسے کرتے ہیں کہ بس ہم نے سلطان ایوبی ہم کو میں کہ ہم بس کچھ کرنے والے ہیں، لیکن وہی حالات ہیں بد سے بدتر۔ کل ڈالر نے اڑان ماری ادھر، کورٹ کچہری کے اندر کہا جاتا ہے اچھا وکیل کر لو تو سچ تمہارا ہے، ایک پینڈنگ کیسز کی تعداد گنے تو لاکھوں میں پڑی ہوئی ہے۔ یہ سارا سسٹم جو ہے، کرپٹ سسٹم جو ہے، اس کا سرا جائے گا کس کے سر پہ؟ ہمارے سر پہ یا ہم سے جو پہلی جنریشن تھی اس کے سر پہ؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو اس میں ساری جنریشن، میں کسی ایک کو نہیں کہوں گا کہ صرف ان کا ایشو ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے اس سسٹم کو اپنی پرائرٹی پہ نہیں رکھا، سب سے بڑی بات، چاہے ہماری جنریشن ہو، ہم سے پہلے کی جنریشن ہو، یا پاکستان بننے کے بعد آنے والے جتنے بھی اسٹیک ہولڈرز تھے، کسی نے بھی ان کی پرائرٹی نہیں تھی لا، وہ انہوں نے اس کو بالکل اینڈ پہ رکھا۔ میں آپ کو سمپل سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ آج بھی جو پروسیجر چل رہا ہے، جو لاز چل رہے ہیں، کوئی 1860 کا ہے، کوئی 1960 کا ہے۔ اب دیکھیں، لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے گوروں کا ایز اٹ از قانون اپنے اوپر لاگو کیے، جو اسلام کے قوانین تھے، حضرت عمر فاروق کا جو آئین تھا، قانون تھے، ہم نے وہ نہیں مانا۔ گورے جب یہاں سے چھوڑ کے گئے، ایز اٹ از وہ چیزیں ہم نے اڈاپٹ کی، اسی کی وجہ سے یہ پھانسیاں، یہ معاملات ادھر سے ہی سارے چلے۔ ہاتھ کاٹنے کا کوئی وہ مطلب چوری کا تو اسلام تو ہاتھ کاٹنے کی کہتا ہے، لیکن آج کل کوئی 6 مہینے سزا، کوئی 3 مہینے سزا، کوئی اس طرح کے سینیریوز۔ تو یہ گوروں والا آئین مسلط ہے یا ہمارا واقعی دین اسلام کا نفاذ اس ملک کے اندر ہو چکا ہے؟ بالکل آپ نے صحیح کہا۔ اگر ہم ان پورے ایکٹس اور لاز اٹھا کے دیکھیں تو وہ وہی ہیں جو وہ ہمیں دے گئے ہیں۔ ہم نے جسٹ ان کا پریمبل چینج کر کے، ان کو سمجھ لیں پینٹ کر کے، تو ہم نے اس کو یوز کرنا شروع کر دیا۔ لیکن میں ذاتی طور پہ یہ نہیں سمجھتا کہ کیا یہ اگر ہم ان کو بھی اپ ڈیٹ رکھتے ان کے ساتھ۔ دیکھیں، ابھی ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے کہ مختلف ابھی بھی فائن 50 روپے رکھا گیا ہے مختلف قوانین میں۔ آج آپ ٹائم دیکھ لیں، دور دیکھ لیں، ڈالر کا ریٹ دیکھ لیں، اور جس نے 50 روپے فائن، اس کے لیے یہ کوئی پنشمنٹ نہیں ہے۔ سو اگر اس سسٹم کو بھی ہم ساتھ ساتھ اپ ڈیٹ کرتے رہتے، مختلف امینڈمنٹس ہوتی رہتی، تو میرا خیال سے یہ سسٹم بھی بہت ٹھیک تھا۔ جہاں تک رہی اسلامی قوانین، تو اس سے تو بہتر کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اس کے لیے، اس کو اڈاپٹ کرنے کے لیے ہم اس کو نہیں صحیح طرح سے چلا سکے تو ہم ایک پورا اس کو کیسے کریں؟ یہ بہت ساری پرابلمز ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے جو ضروری جو ذمہ داری جاتی ہے وہ ہماری پارلیمنٹ پہ جاتی ہے، کیونکہ وہ قانون سازی ان کا کام ہے۔ وہ اسی سے جو ہمارے پاس اویلیبل سٹف ہے، جو اویلیبل لاز ہیں، ان میں ایسی امینڈمنٹس کریں جو کہ اس وقت کی ضرورت ہے۔ جب تک ان میں آپ امینڈمنٹس نہیں کرتے، آپ 1806 میں، 1860 میں، 1908 میں جو چیز لکھ دی گئی، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس دور میں آ کے اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں گے اور رزلٹ کیسے آپ اس سے لیں گے؟ لیکن یہ سب قانون کی عمل درآمدی بھی تو نہیں ہے نا۔ یہاں پہ تو آپ کی کورٹ کچہری کیس بنائے گی، حمزہ شہباز سے لے کر میاں صاحبان سے لے کر، پھر ناقدین بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں وہ جو سزا ملی ہے میاں صاحب کو، وہ بیٹے کی تنخواہ پہ ملی ہے، یہ غلط ہوا ہے ان کے ساتھ۔ پھر خان صاحب کی آج کل بات چل رہی ہے کہ ان کو نااہل کیا جا رہا ہے۔ کہیں نہ کہیں تو کردار کورٹ نے اپنا نہیں نبھایا نا۔ وہ قاضی جو تھا، جس نے ہر چیز کو عزت دینی تھی، قانون کی حکمرانی کو عزت دینی تھی، کیا اصل مسئلہ اور مدعا قاضی کے فیصلوں میں نہیں ہے کہ قاضی اگر ڈٹ جائے تو پورے ملک کا نظام 128ویں نمبر پہ ہیں شاید ہم، جس میں ماشاء اللہ تو نہیں کہنا چاہیے، لیکن 128 نمبر پر ہیں انصاف دینے کے معاملے میں۔ تو کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ اگر سرا جائے کہ کرپٹ نظام کس کے سر پر ہے، تو اس میں بہت سارا کردار آپ لوگوں کا بھی ہوگا؟ دیکھیں، میں سب سے پہلے یہ ہے کہ اگر آپ کی بات ٹھیک ہے، آج کی اگزامپل دے رہا ہوں کہ ایک سیاسی شخصیت کو کورٹس میں، اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹس میں پیش کرنے جا رہے ہیں، اور ایک کورٹ میں اس کو پیش کرنا ہے اور اس کے بدلے میں 10 سے 20 کورٹس کو بالکل بلاک کر دیا گیا ہے، اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ جائے اس میں چلے جائیں، سب بس ڈیٹ ہو جائیں گی۔ مطلب اس میں ایک دن بھی پروسیجر آگے نہیں بڑھے گا، آج کا دن وہ اسی چیز کی نظر ہو جائے گا۔ جہاں تک آپ کی بات ہے کہ قاضی کی، اور ظاہری بات ہے وہ اس سسٹم کا حصہ ہیں، تو وہ بھی اتنے ہی اس میں شامل ہیں جتنا کہ کوئی بھی عام آدمی اس سسٹم کو خراب کرنے میں۔ لیکن میں ان کو اس لیے اس حد تک نہیں لے کے جاؤں گا، کیونکہ جتنی کیپیسٹی ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک جوڈیشل مجسٹریٹ کے پاس پیش ہو جائیں، ایک سول جج کے پاس پیش آ جائیں،
300+ کی کاز لسٹ ان کی ایک دن کی ہوتی ہے، جس میں انہوں نے پروسیڈنگ بھی سننی ہے، فریش جو کیسز آنے ہیں وہ بھی انٹرٹین کرنے ہیں، اور انہوں نے جو پرانے کیسز کے آرڈرز بھی جاری کرنے ہیں. عملہ ان کے پاس اب میں اسپیسیفک اگر اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹس کی بات کر لوں، عملہ کسی کے پاس ریڈر ہے تو اسٹینو نہیں ہے، کسی کے پاس اسٹینو ہے تو ان کا عملہ مطلب ان کے پاس بہت شارٹیج ہے. لیکن وہ جس کیپیسٹی میں بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، میں نہیں یہ کہوں گا کہ وہ اپنا 100% دے رہے ہیں. میں آپ کی بات اگر نہ مانوں تو آپ اجازت دیں گے مجھے. حضور والا، فیصلے سنانے کے لیے اتنی بڑی ضرورتوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ اگر فیصلے اچھے دیتے تو یہ نظام ہی ٹھیک ہو چکا ہوتا، آپ کو ہر بندے پرووائڈ ہو چکے ہوتے. آپ نہیں، آپ مجھے بتا دیں کہ آپ کے فیوریٹ جو چیف جسٹس ہیں، آپ نے کسی کو تو دیکھا ہوگا نا اپنی عمر میں چیف جسٹس کے، آپ نے کہا ہوگا کہ کمال کی چیف جسٹس صاحب ہیں. انہوں نے کوئی ایسے فیصلے دیے ہوں کہ آج ساری عوام اس سے ایگری کر رہی ہو. کوئی آئے، مطلب میں نام نہیں لے سکتا، ایک ڈیم والے بابا تھے، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، انہوں نے کیا کیا اس سسٹم کے ساتھ. انہوں نے کیا، اس کے بعد ایک اور بھائی صاحب آئے، انہوں نے کیا کیا. اب جو مطلب چلے ہم آوے کعوہ بگڑا ہوا ہے نا یہاں پہ. مطلب ایک پالیسی جسٹس کی نظر آ جاتی ہے دور سے کہ بھیا اس پارٹی کا دور آنے والا ہے، یہ فیصلے ادھر جا رہے ہیں. تو یہ سسٹم غلط نہیں ہے، کرپٹ نہیں ہے کیا؟ اس میں سرا آپ لوگوں کو نہیں جائے گا؟ مطلب زیادہ تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ غلط ہیں. اگر آپ لوگ ٹھیک ہوتے تو کسی ادارے کی مجال ہی نہیں. آپ سنا دینا فیصلہ ایک بار، پھر جو ہوا دیکھا جائے گا. دیکھیں، اس بات میں بالکل آپ سے ایگری کرتا ہوں. میں کبھی بھی کسی کی کمی کوتاہی کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا، چاہے وہ جوڈیشری ہے، چاہے وہ کوئی بھی ادارہ ہے. سب سے پہلے آپ کی بات ٹھیک ہے، ہمارا یہاں پہ سیاسی کیس ہوتا ہے، وہ 2 دن میں ٹیک اپ بھی ہو جاتا ہے اور اس کو ہم اس پہ فیصلے بھی دے دیتے ہیں. جبکہ کامن مین کی آج بھی آپ پٹیشن لگا لیں، وہ آپ کو صرف پٹیشن کو انٹرٹین کرنے کے لیے سالوں گزر جائیں گے. یہاں پہ ہماری جیلیں بھری پڑی ہیں، سزائیں ہوئی ہیں، ان کی اپیلز پینڈنگ ہے، 3 4 سال سے اپیل پینڈنگ ہے، لیکن وہ پینڈنگ ہے، کوئی نہیں ان کو پوچھنے والا. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہمارے اس ادارے کو اسپیسیفکلی، جس کو ہم جوڈیشری کہتے ہیں، ان کو سیاسی وابستگیوں سے اور پریشر سے الگ ہونا پڑے گا، اور فیصلے جو ہیں وہ میرٹ پہ دینے پڑیں گے. ایمان، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. اور بڑے عرصے بعد جو ہے نا دوبارہ سے آپ آ گئی ہیں اسکرین کے اوپر. سنائیں کیسی چل رہی ہے زندگی؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک. آپ سنائیے یاسر. جی اچھا، پراپرٹی کے اوپر نا کافی نظر بھی ہوتی ہے آپ کی. بزنس آج کل کیسا جا رہا ہے؟ آج کل اگر پراپرٹی کے حوالے سے بات کی جائے تو ابھی کچھ کام ماٹھا ہی چل رہا ہے پراپرٹی کا. کیا وجہ ہے ماٹھے کی؟ یہ اس حکومت کے آنے کے بعد زیادہ ماٹھا ہوا ہے، یا جو پہلے تھی خان صاحب انہوں نے تھوڑا ماٹھا کر دیا تھا؟ نہیں، حکومت جو ہی خان صاحب کی گری ہے تو اس سے پراپرٹی پہ بہت افیکٹ پڑا. بہت افیکٹ پڑا ہے. بہت چیزیں آپ کو خود پتہ ہے کہ بہت سی چیزیں، بہت سی معاملات زندگی جو ہے وہ ڈسٹرب ہوئی ہے. اس کی کیا وجہ بنی؟ کیوں ڈسٹرب ہوا؟ کوئی اسپیسیفک ریزن، وجہ سمجھ آتی ہے اس کی؟ بس ہمارے ملک میں آج وہ دور، مطلب وہ ٹائم آیا ہوا ہے کہ بڑے سے لے کے بچہ تک ہر بندہ سیاست میں، ہر بندہ اپنی ایک اس نے پولیٹک بنائی ہوئی ہے اور سیاسی جماعت بنائی ہوئی ہے اور اس کو لے کے وہ چل رہا ہے. تو ان چیزوں کا ہر طبقے کے لوگوں میں اور ہر عمر کے لوگوں میں بہت فرق افیکٹ ہوتی ہے. بالکل. کیا ہوا کہ لوگ ڈالر خریدنا شروع ہو گئے ہیں کہ پلاٹ نہیں خریدے؟ کیونکہ ہمارے ہاں تو فیکٹری کا سسٹم ہے ہی نہیں. یہاں پہ تو یہی ہے کہ 15 لاکھ اکٹھا ہوا تو پلاٹ لے لو، 10 لاکھ اکٹھا ہوا تو پلاٹ لے لو. کیونکہ پلاٹ جی زمین نقصان نہیں دیتی، اور یہ واحد پاکستان ہے جس میں فیکٹریاں نقصان دے دیتی ہیں، کاروبار نقصان دے دیتے ہیں، پلاٹ نقصان نہیں دیتا. تو آج کل لوگ پلاٹ بھی نہیں خریدے. تو اس کی پلاٹ بھی نہیں لے رہے نا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ لوگ ڈر رہے ہیں انویسٹمنٹ کرنے سے، کیونکہ ابھی کچھ بھی نہیں پتا جو ہمارے موجودہ حالات چل رہے ہیں، کس کی حکومت رہے گی، نہیں پتا کس کی حکومت آئے گی، کس کی حکومت گرے گی. تو لوگ انویسٹمنٹ کرنے سے ڈر رہے ہیں اس ٹائم، اور مہنگائی کی وجہ سے بھی شاید اپنے گھروں کے حالات ہی چلا رہے ہیں. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. تو کیا میک اپ پہ بھی فرق پڑا ہے؟ اقرا بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی کیونکہ ان کا تعلق میک اپ سے اسپیسیفکلی، تو ان سے بھی پوچھیں گے ہم. لیکن آپ بتائیے کہ کیا ریٹ میک اپ کے اور ان چیزوں کے بڑے ہیں؟ کہ بالکل بہت فرق پڑا ہے. کیونکہ جہاں پہ روٹی کپڑا اور مکان کی بات ہوگی تو لیڈیز کے حوالے سے تو روٹی کپڑا اور مکان کے ساتھ میک اپ، لیکن میک اپ جتنا بھی مہنگا ہو لیڈیز چھوڑ نہیں سکتی. وہ تو پتہ ہی ہے. میں نے کہا نا کہ روٹی کو بندہ کیسے چھوڑے، کپڑے کو کیسے چھوڑے، مکان، اور ساتھ آپ لوگ میک اپ کو کیسے چھوڑیں. اگر تو اسپیسیفک بات کریں کہ کس حکومت میں ریلیف ملا تھوڑا سا کمپیریزن، چلیں یہ تو دور مطلب لگ ہی رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا دور اور جو دور تھا ان کا خان صاحب کا، ان دونوں دور میں سے میاں نواز شریف صاحب کا دور اور خان صاحب کا دور، تب کمپیریزن کریں تو کتنا لگتا تھا کہ کتنا فرق تھا؟
دیکھا جائے تو دن بہ دن مہنگائی ہی ہوئی ہے، لیکن اب جو حکومت آئی ہے نا اس میں ریٹس بہت زیادہ ہو گئے ہیں. اگر لیٹ سپوز پہلے اگر ایک بیس اچھی بیس اگر 3,000 کی ملتی تھی، اب وہ 3,500 کی یا 4,000 کی ہو گئی ہے، اور دن بہ دن ریٹس بڑھ رہے ہیں. اور بیس کی بات ہو تو بیبی کو بیس پسند ہے، ایسا ہی بیبی ہے. نے کوئی بیس لگانی ہے. میاں صاحب اسپیسیفکلی ڈیورس ریشو بڑھ رہی ہے بڑے ان دنوں میں، کا سنا جا رہا ہے کہ یہ 1.5-2 سالوں میں. تو جو کورٹ میں کیسز آتے ہیں ڈیورس ریشو، اگر آپ سے میں پوچھوں کہ کمپیریزن کرے اس کی زیادہ وجہ کیا ہے تو آپ کیا فرمائیں گے؟ سر دیکھیں، جو ڈائیورس کی میں ریشو زیادہ ہو رہی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے فارن میں نا ایک بڑا انہوں نے سسٹم کیا ہوا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ریکونسیلیشن سسٹم. اس میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں پارٹیز بیٹھتی ہیں، دونوں کے نمائندگان بیٹھتے ہیں، وہ کچھ نیگوشیشن کرتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی اچھے رزلٹ کی طرف جاتے ہیں. جبکہ ہمارے وہ سسٹم موجود نہیں ہے. کورٹ نے فیملی لاز کی بات کی جائے تو خواتین کو بڑے رائٹس اس میں موجود ہیں، اور کوئی بھی ریکونسیلیشن کی کوئی بھی صورت نظر نہیں آتی. وہ آپ اوپر سے یہ ابھی آپ نے ڈسکس کر رہے تھے مہنگائی، بے روزگاری، یہ بہت بڑا سبب ہے جس وجہ سے آج کل جو ڈائیورس ریشیز ہیں وہ زیادہ ہو رہی ہیں. اب اگر ریکونسیلیشن والا ایک بیچ میں ہمارے بھی ایک ہم ابھی بار ایسوسیشن اس کو ڈسکس کیا ہم نے کیبنٹ میٹنگ میں، ہم بھی اس طرف جا رہے ہیں کہ ایک ایسے سینٹر بنائے جائیں جس میں پہلے ریکونسیلیشن آئے دونوں پارٹیز کو بٹھا کے، کیونکہ جو چیز میاں بیوی سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں شاید وہ. اچھا، یہ ویسے بہت اچھی بات ہے، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہو پائے گا؟ مطلب آپ سمپل میں الفاظ میں ناظرین کے لیے بولوں کہ 2 میل اور فیمیل آئے ہیں، آپ ان دونوں کو تیسرے جرگے کے پاس بھیج دیتے ہیں کہ بھیا جی آپ بھی اپنی غبار نکالو، غصہ نکالو، آپ بھی نکالو، یہاں پہ بیٹھ کے آرام سے فیصلہ کرو. دیٹ از امیزنگ. اگر یہ ہو جائے تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ واقعہ کر پائیں گے آپ؟ سر دیکھیں، پہلے تو میری یہ ریکویسٹ بھی ہوگی، کیونکہ یہ تعلیم کی بات ہے، ہمیں یہ چیز اب سمجھنی ہوگی. جب ہم اسٹیک ہولڈرز نہیں سمجھیں گے تو کوئی بھی قانون قاعدہ زیرو ہے. ہمیں یہ سوچنا ہوگا، سمجھنا ہوگا کہ نہیں اب بس بہت ہو گیا، اب ہمیں بدلنا چاہیے. جہاں تک اسپیسیفک بار ایسوسیشن کی بات ہے تو انشاءاللہ ہم بڑے پر امید ہیں. ساری قیادت میرے ساتھ نوجوان قیادت آئی ہے، ورکنگ کرنے والی آئی ہے، اور ہمارا یہ ایم ہے کہ ہم پہلے منتھ میں ہی یہ ریکونسیلیشن والا جو سسٹم ہے ہم ایک بنا کے آربیٹریٹرز بنا کے ہم اس کو امپلیمنٹ کریں. ہم اپنی پوری کوشش اس میں ہے، اور امید بھی ہے ہمارے ساتھ تعاون بھی ہوگا تو ہم انشاءاللہ اس میں کچھ نہ کچھ کر پائیں گے. میاں صاحب، کیونکہ آپ نے بھی جانا ہے اور میں بھی وائنڈ اپ کی طرف جانا اور نیوز کی طرف میں نے جانا ہے، اگر سچ میں ہی کچھ ہو سکتا ہے تو رکاوٹ سب سے بڑی ہے کیا؟ دیکھیں بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے. رکاوٹ کہوں کہ اگر میں خود کو کہوں میں رکاوٹ ہوں تو وہی رکاوٹ ہے. اصل رکاوٹ ہم خود لوگ ہیں. ہمیں اب اپنا مائنڈ چینج کرنا پڑے گا. سسٹم اگر ہم کہیں کہ سارا کچھ ہم سسٹم پہ ڈال دیں، سسٹم ہی رکاوٹ ہے، تو میرے خیال میں یہ میں مناسب نہیں سمجھتا. میں چاہتا ہوں کہ اب ہمیں خود کو تھوڑا سا مولڈ کرنے کی ضرورت ہے. ہر قوم نے، ہر جنریشن نے، ہر چیز نے اپنے آپ کو وقت کے ساتھ مولڈ کیا. خدا را اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اس طرز پہ لے آئیں تاکہ کچھ پازیٹیو چیزیں جو نا ہم کر پائیں، اور اسٹارٹ اپ خود سے ہی ہم کریں تو اچھا ہوگا. آبویسلی. تھینک یو سو مچ میاں صاحب، آپ سے بھی لے کر آئے، آپ کا بہت بہت شکریہ جی. اور شکریہ جی چیزیس والوں کا، فاسٹ فوڈ کا بڑا بہترین برانڈ، اور بڑے مزے کی چیزیں ہوتی ہیں وہاں پہ، ضرور کھایا کریں. اور ان کا شکریہ جی ویکنڈ سپیرا کو، میرے ہر پروگرام کو وہ سپورٹ کرتے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ جی. ملتا ہوں جی چھوٹے سے بریک کے بعد، کیونکہ نیوز کا ٹائم ہوا چاہتا ہے. کہیں مت جائیے گا، بڑی مزے کی گفتگو جاری اور ساری رہے گی، کہیں مت جائیے گا. چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملاقات ہوتی ہے. جی خوش آمدید کہتا ہوں جی ایک بار پھر آپ کو، اور سلسلہ جاری و ساری کریں گے جی جہاں سے ہم نے چھوڑا تھا. اور یقیناً آپ لوگوں کو معلوم ہے جی کہ قرآن کی بےرحمتی بھی کی گئی ہے. ترکی نے پالیسی کے طور پہ ایک اسٹیٹ پہ بیان دیا ہے اسٹوڈنٹ کے خلاف، اور کاش ہم بھی ترکی والے ہوتے ہیں، ہمارے ہاں بھی کوئی آ جاتا اور اسٹیٹ پہ کم از کم ان حوالوں سے، ان جو چیزیں ہوتی ہیں اسلام کے اگینسٹ، ان پہ تو کم از کم ہماری مورل ویلیوز کے اوپر بول سکتا. لیکن وہی ہے کہ ہم نام کے مسلمان رہ گئے، اور یہاں پہ بھی ہم نے اپنی سیاست کو چمکانی ہے. ہم نے ان جھوٹے خداؤں کو
جھوٹے جو جس میں امریکہ شامل ہے, XYZ شامل ہے, ہم نے ان کو خوش کرنے کے لیے اپنے اوپر ایک فضول قسم کا لبرل کا ٹیگ لگانے کے لیے ہم خاموش ہیں. اور اگر ہم قرآن کی برہمتی بھی نہیں بول سکتے تو ہمیں مر ہی جانا چاہیے. اے طاہر لہوتی اس رزق سے موت اچھی, جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. اور یہ تو کوتاہیوں کا سلسلہ اگر چھیڑیں تو کھانے میں بھی کوتاہی, بیٹھنے میں کوتاہی, اٹھنے میں کوتاہی, عبادتوں میں کوتاہی. تو کیا اب اللہ کو ماننے میں بھی ہم کوتاہی کر رہے ہیں؟ ہم اپنی پالیسی اسٹیٹ وے نہیں دے سکتے. تو بڑی دل برداشت ہے جی, لیکن امیدیں باہر رکھی ہوئے ہیں کہ کاش کوئی آ جائے یہاں پہ بھی سلطان ایوبی, کوئی آ جائے ٹیپو سلطان, کوئی آ جائے وقت کا سکندر جو حالات بدل دے. امیدیں باہر ہے جی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رکھنی بھی چاہیے. آج اس حوالے سے بھی میں گفتگو کروں گا جی. میرے بڑے پیارے بھائی, میرے معزز مہمان جناب محمد عثمان کوکر صاحب نے مجھے جوائن کیا ہے. تھینک یو سو مچ عثمان بھائی فار جوائننگ. اور ساتھ آپ کے موجود ہیں جی بیوٹی کے حوالے سے ہی بیوٹی ٹپس کی بات کریں گی, اور مختلف قسم کے جو چیزیں ہوتی ہیں جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی اسکن ڈرائی ہو رہی ہے یا کوئی پمپلز وغیرہ کا معاملہ ہے تو آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. ہمیں جوائن کیا جی اقرا تبسم نے. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ. عثمان بھائی, اقبال کے شاہین موٹیویشن کا یہ عالم ہے کہ حج اور عمرے پہ بھاگ دوڑ کے میری قوم سب سے زیادہ جاتی ہے. بالکل ایسے قربانیوں کا یہ عالم ہے کہ دمبے اور جو ہے نا گائے کاٹ کاٹ کر کمال کر دیا جاتا ہے. بالکل. لیکن حالات کی جب بات آتی ہے جیسے آپ سے پہلے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ دودھ اچھا ناپید ہو چکا ہے اس ملک کے اندر, شاید اچھا ناپید ہو چکا ہے اس ملک کے اندر. جس کے پاس آپ جائیں گے کوئی کہا ہمارے پاس اصل ہے. ہاں ہمارے پاس اصل ہے. اور ایک اور سب سے بڑا ایک جو مدعا اور ریزن کہ ادھر حالات یہ ہیں اس ٹائم کہ میڈیسن جس نے افاقہ دینا ہے, جس نے آپ کے درد کو کم کرنا ہے, وہ بھی 2 نمبر چل رہی ہے. تو ہم جائیں کہاں پہ عثمان بھائی؟ کون سا سسٹم ایسا لے کر آئیں کہ جس میں لگے کہ بہتری آ گئی ہے؟ ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو گزارش ہے کہ بہت اندر سے کٹ چکے ہیں. قرآن کی بے حرمتی ہوئی ہے, سرکاری سطح پہ کی گئی. سرکاری سطح پہ اس کا جواب ابھی تک نہیں دیا گیا. سب سے پہلی بات اور پہلے جو میرے دل کا درد ہے وہ یہی ہے کہ ایک اسلامی ملک کے اندر رہتے ہوئے قرآن کی بے حرمتی کے بعد ہم ادارے, ہمارے لوگ خاموش کیوں؟ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سزاؤں کا عمل شروع کیا جائے. جو لوگ ایسے عوامل میں اعلیٰ کار بنتے ہیں, جو روکتے ہیں اس آواز کو اٹھنے سے, جو ان چیزوں پہ ایسی ریسٹرکشنز لگاتے ہیں میڈیا پہ کہ لوگ بات اپنے دین کے لیے نہ کر سکیں, سب سے پہلے تو ان کو سزاؤں کی طرف لے کے آنا ہوگا. دوسری گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی حالات اور واقعات ہیں, یہ کسی بھی مذہب کی توہین, کسی بھی قرآن کریم یا کسی کے مذہب کی کسی اس کے جو اپنے لیے وہ اپنے مذہبی اختیار کیے ہوئے شاعر, اپنے شاعر کے ساتھ توہین کرنا, بیمار ذہنیت, اور یہاں پہ اسلام دشمنی کی کھلی عکاسی یا کھلا اعلان جنگ. اچھا عثمان بھائی, اگر ہم اسپیسیفک ریزن کی بات کرتے ہیں, ایک دنیا کے اندر 1.5 ارب آبادی سے زیادہ مسلمان ہیں, 1/3 مسلمانوں کا ہے, اور سب سے زیادہ جس کے اوپر دہشت گردی کا ٹیگ لگا وہ مسلمان. اس دنیا کو قتل بھی مسلمان, جی قتل بھی مسلمان, ہمارے بچے مارے گئے. میں اس طرف بعد میں آنا چاہ رہا تھا. میں تو کہتا ہوں کہ ساری انسانیت کے واقعے ایک طرف, اور جو میرے ملک کے پاکستان پشاور کے اندر APS 7 سے 8 سال 4 سال 5 سال کے بچے کے سر پہ گولی رکھ کے, جس کی بیچارے کی گولی جتنا دماغ بھی نہیں تھا اس کو مار دیا گیا. تو ہم نے تو وہ بھی سہا ہے, اور ہم نے اس دنیا میں مسلمان ہونے کے ناطے بہت کچھ سہا ہے. لیکن ہم اگر کسی کے مذہب کو نہیں چھیڑتے تو کیا اس کو ہماری کمزوری کب تک سمجھا جائے گا, اور کب تک ہمیں بار بار ہم امتحانات سے گزارا جائے گا؟ کریم آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک گستاخ رسول نے گھٹیا ترین حرکتیں کی. پھر یہ واقعہ سویڈن کے شہر میں قرآن مجید کو جلانے کا جو پیش آیا, بطور مسلمان تو ہم سوچے بھی تو ہمارے رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور ہم ایسی ریاست کو ہی نہیں مانتے جو قرآن کے تحفظ کے لیے اقدام نہ اٹھائے. کیا فرمائیں گے آپ سے؟ اخلاقی قوت کم ہو گئی, مورلی قوت کم ہو گئی, یا ہم اس قدر گر چکے ہیں کہ ہم ایمانی ختم ہو چکی؟ ڈاکٹر صاحب سیدھی سی بات ہے, لبرل ہونے کا شوق ہر ایک کو پیدا ہو گیا. ہمارے پاس اتنی ہم پارٹیشنز میں بٹ گئے کہ دیکھیں شیعہ سنی فلاں فلاں, اس کے بعد پارٹی PTI نون لیگ, یہ وہ. اللہ کے فضل پاکستانی کوئی نہیں ہے, مسلمان کوئی مسلمان نہیں ہے, کوئی پاکستانی نہیں ہے. اس کے علاوہ آپ جب جائیں گے, اس کے ساتھ ساتھ آپ جائیں گے جب وڈیروں کے نظام میں, تو وہ کہیں گے جی پنجابی کو مار دو, فلاں کو مار دو. یہ جنگیں ختم کرنی ہوں گی ڈاکٹر صاحب. ہم بالکل اینڈ پہ آخری دہرائے پہ ہوں. صاف بات یہ ہے
کہ ہماری آرمی کو, ہماری حکومت کو, ہمارے اداروں کو, ہمارے تعلیمی اداروں کو اور ہماری عوام کو خود ہر ایک اپنے لیڈر سے پوچھنا ہوگا قرآن کی بے حرمتی ہوئی تم کدھر تھے, یہ پوچھنا پڑے گا. اور ہم نہ بھی پوچھے تو قیامت کے روز ان سے پوچھا جائے گا. ایک ہی کہنا کہ طریقے لبیک کے ذمہ ہے جی سارا کچھ, وہ کیوں نہیں نکلے, وہ کیوں نہیں, یہ ظلم ہے, زیادتی ہے, یہ معاشرتی بگاڑ ہے. اچھا, پاکستان کے اندر بھی بہت ساری جگہوں پہ احتجاج ہوا ہے. ترکی احتجاج میں سر فہرست ہے. طیب اردگان ہمیشہ بازی لے جاتے ہیں, ہمیشہ بازی لے, اور بازی لے جائے کوئی مسلمان لیڈر تو دل جو ہے نا خوش ہوتا ہے کہ چلو کوئی تو ہے غیرت ایمانی والا. انہوں نے سویڈن سے بائیکاٹ کا اعلان کیا. انہوں نے کہا کہ نیٹو کے اندر ہم ووٹ سویڈن کو نہیں دیں گے. انہوں نے اس کے خلاف قرارداد, مذمتی قرارداد کی. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلا تو یہ جھوٹ ہے کہ ہم مر جائیں گے. دیکھیں اس سے صاف بات ہے, طالبان کو یہ کہا گیا تھا تم مر جاؤ گے. آج ان کے ہاں ڈالر کیا ریٹ ہے آپ بتائیں, 89-90 اتنے کا ڈالر ہے. وہ لوگ ہمارے سے زیادہ بہتر جا رہے ہیں. مر کوئی بھی نہیں جاتا, عزت اور ذلت اور موت دینے والی اللہ کی ذات. میں صرف ایک ہی بات کہتا ہوں, اپنے ایمان کا سودا کرنا چھوڑ دیں اور جھوٹ پہ عوام کو یہ کہنا کہ ہم نے یہ کیا مر جائیں گے, وہ کہ بھائی اپنے مذہب کی حفاظت کرو. اور میرے خیال میں ہم مر چکے ہیں. ہم اوور آل تو ہمارے حالات اتنے خراب ہیں. سفید پوش جو ہے رو رہا ہے, اور یقین کریں آج بھی 15-20 ہزار کا ملازم رو رہا ہے. آج کل موٹر سائیکل کے ٹن چھوٹے لیے جاتے ہیں کہ پیٹرول ختم نہ ہو جائے. پتہ نہیں اس ملک کے حالات ہیں کدھر. ڈیفالٹ والی بھی جو چیز چلائی جا رہی ہے, لوگوں کو ذہنی طور پہ اگلی تباہی کے لیے ذہنی طور پہ تیار کیا جا رہا ہے. یہ ظلم ہے, ظلم کرنے بند کیا جائے. میں کہتا ہوں اشرافیہ کے ان لوگوں کو سزاؤں کی طرف لے کے آنا ہوگا جو ان ساری چیزوں میں ملوث ہیں, جو اپنے نظریات الگ سے بنائے ہوئے. ریاست کے اندر ریاست جیسے قانون بنائے ہوئے, ایسے نہیں ہے. پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, اسی پہ تھا اسی پہ رہے گا. آج قائد کے بارے میں یوٹیوب پہ فیس بک پہ بہت ساری بکواسات ہیں, ان کو روکنے والا کوئی نہیں. قائد یہ تھے, قائد وہ تھے, کوئی کہتا ہے قائد فلاں تھے, کوئی کہتا ہے قائد کے بارے میں ملک پاکستان کے اندر کرسچین بھائی بھی رہتے ہیں, ملک پاکستان کے اندر اہل تشیع بھی رہتے ہیں, ملک پاکستان کے اندر سکھ بھی رہتے ہیں, ہندو بھی رہتے ہیں. ہم نے آج تک ان کا پروٹیسٹ نہیں سنا. ایون کہ تو ہم تو ان کو گلے سے لگاتے ہیں. نہیں, ہم تو ان کو گلے سے لگاتے ہیں. آپ کا یہ راولپنڈی اسلام آباد, جی راولپنڈی بات بھرا ہوا ہے. سندھ آپ کا ہولی کا تہوار, ہمارے بڑے سے بڑا لیڈر جائے گا. دوسری والا, جب ہم اتنے بڑے جگرے کا مظاہرہ کر سکتے ہیں, جب ہم اپنے آپ ان کا جو ہم نے گرو نانک یہ بنایا وہاں پہ امدال والی سائڈ پہ, مجھے اب ان کا نام اسپیسیفک بھول گیا, جس میں نوجوت سنگھ سدھو اوپننگ پہ آئے, عمران خان صاحب نے بطور پرائم منسٹر اوپننگ کی, بڑا کرٹیسائز بھی ہوا. لیکن ہم نے ہمیشہ جو ہے نا مظاہرہ کیا ہے دلیری کا. ہم نے دل کھول کے ان کو ایکسیپٹ کیا ہے. یہ دنیا میں ایکسیپٹ کرنے کے لیے کیوں نہیں تیار؟ یہ چھوٹا سا ایک گھٹیا سا ملک ہے سویڈن, جس کو لبرل کے نام پہ, تو یہ اپنی اوقات میں کیوں نہیں رہتا؟ اس کے پیچھے کوئی ہے اس ملک کو. دیکھیں آج کل کی جو سوچ بن گیا مفادات کے لیے, لوگ اسے کہتے ہیں کہ جناب تم یہ کرو. اس کے پیچھے ایک پوری سوچ ہے, ملک ہے, ایک نظام ہے. اس نظام کو درست کرنے کے لیے ہمیں اپنا موقف اسٹرانگلی لینا ہوگا. یہ تقریروں پہ یہ فلاں کو عاشق رسول بنا دیا اور وہ رہا نہیں, اس نے عملاً کچھ نہیں کیا, یہ چیزیں چھوڑنی ہوں گی. ڈاکٹر صاحب تحریک لبیک آج جمعہ کے بعد انشاءاللہ اپنے حق ادا کرے گی. میں یہ کہتا ہوں قرآن کی بے حرمتی کے خلاف ہر بندے کو نکلنا چاہیے. الحمدللہ تحریک لبیک کے ساتھ میں آپ کو شیئر کروں گا, ہمارے ساتھ ہندو بھائی بھی آ رہے ہیں جن کا قرآن سے کوئی لینا دینا نہیں. لیکن وہ ایک شعر تھا سکھ کہی کہ تمہارا حسین پہ اجارہ تھوڑی ہے, حسین تو ہمارے بھی ہیں. تو مسلمان کیا سکھ ہندو کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو, وہ ان چیزوں کو مانتا ہے. عثمان میں میسیج کیا دیں گے؟ میں میسیج آپ سے یہ لینا چاہتا ہوں کہ املاک کو نقصان نہ پہنچے, روٹے بلاک نہ ہو. اپنے یہ جو شہزادے عوام ہیں بیچارے ویسے ہی پس رہے ہیں. کسی کی موٹر سائیکل کو چھوٹے بچے کی آگ لگ جائے گی, کسی کی گاڑی جلا دی جائے گی, کسی کا روڈ بلاک پہ اللہ نہ کرے ایمبولینس میں کسی کی فوتگی ہو جائے گی. تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا پروٹیسٹ کیسے ریکارڈ کروائیں کہ کسی کو مسئلہ نہ ہو. مزہ تب ہے کہ اتنا بڑا پروٹیسٹ ہو رہا ہے جی, اور کسی بندے نے 5 منٹ بھی گھر سے لیٹ نہیں ہوا, اپنے ٹائم پہ بھی پہنچ گیا. ڈاکٹر صاحب اللہ کے فضل سے تحریک لبیک نے آج تک ایک گملہ نہیں توڑا, اور بالکل یہاں کوششیں کی جاتی ہیں, دوسری طرف سے بھی کی جاتی ہیں کہ کچھ لوگ ایسے بھیجے جاتے ہیں جو کر دیں. دوسری گزارش یہ ہے کہ اگر آپ مجھ سے ایک اجتماعی طور پہ پکا پورا شارٹ الفاظ میں بیان لیں تو میں ایک گزارش کروں گا, قوم کو چاہیے اپنے اپنے لیڈر کو بلا کے کہ تم نے قرآن کے لیے کیا کیا, ملک کے لیے کیا کیا. جب وہ باتیں کرے جو ہمیشہ کرتا ہے, دیکھیں سب کہہ رہے ہیں, نون لیگ کہہ رہی ہے, پی ٹی آئی کہہ رہی ہے ہم نے کیا, اور پی پی کہہ رہی ہے ہم نے کیا.
تو ہو گیا رہا ہے بھائی، پاکستان قرضوں میں جا رہا ہے. آپ سب نے اگر کیا ڈیلیور کیا، پاکستان قرضوں میں جا رہا ہے. بے رحمتی ہماری ہر وقت سرکاری سطح پہ ہونا شروع ہو گئی ہے. تو تم لوگوں نے کیا کیا؟ سارے جو ہے نا اس امام میں سارے ننگے ہیں. مجھے چاہیے میں اگر پی ٹی آئی نون لیگ یا کسی پی پی سے ہوں، مجھے چاہیے میں اپنی ان سے پوچھوں، اپنے قائدین سے پوچھوں بھائی تم نے کیا کیا. اگر نہیں کیا تو ہمیں چاہیے کہ فیصلہ لیں، عوام کو بدلنا ہوگا. یہ دودھ کی نہریں بہا دینے والی باتوں کے پیچھے لگ کے 50 کروڑ نوکریوں کے پیچھے لگ گئے اور آخری دن بریانی کھا کے بس بریانی کھا کے اور ذلتوں کے گڑھوں میں جانا چھوڑ دیں. خدا را اپنے ملک کو سنبھالیں. سب سے پہلے غیرت ایمانی. دیکھیں ڈاکٹر صاحب، جب کچھ ایسا ہوتا ہے ہم نے مرنا ہے، ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب یہ نہیں ہے اب ہمارا ایمان کیا رہا اگر ہم قرآن کی بے رحمتی پہ خاموش رہ جائیں. پھر اگر کوئی اٹھے گا تو پھر کہیں گے کہ مسلمان دہشت گرد قوم ہے. اور اس پہ جو میڈیا ریسٹرکشنز یا کچھ چیزیں لگانے والے جو لوگ ہیں ان کو سزاؤں کی طرف چلیں جی، قرآن سے تو بڑھ کے کوئی نہیں ہے نا. اور قرآن کو اگر ہم اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو تو فرقہ مت پھیلاؤ. کریم آقا سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ میری قرآن مجید کو پکڑے رکھنا، یہی تمہاری اصلاح کا اور تمہاری ترقی کا ضامن ہے. چلیں جی عثمان بھائی، تھینک یو سو مچ. ایک آپ بتائیے گا کہ ہم بہت ساری چیزیں اب مکس کر کے ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں سردیاں ہیں اور سردیوں کے اندر بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جیسے سب سے اسپیسیفک ایشو یہ ہوتا ہے کہ جو آئلی اسکن ہے وہ بھی اس ٹائم کے اندر گلا یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے خشک ہو جاتی ہے، ڈرائی اسکن ہو جاتی ہے، اور ڈرائی اسکن دور سے نظر آ رہی ہوتی ہے. تو فرمائیے گا اس حوالے سے کہ ڈرائی اسکن کا کیا حالات ہیں؟ سب سے پہلے یہ خواتین جو ہوتی ہیں نا، یہ پانی بہت کم پیتی ہیں. اس کے بعد یہ اپنی اسکن کو بالکل ڈرائی، اس کے اوپر کوئی موئسچرائزنگ لوشن وغیرہ یا بیبی لوشن یا اس طرح کی چیزیں یوز نہیں کرتی، جس کی وجہ سے اسکن ڈرائی ہونے لگ جاتی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم اورنج زیادہ یوز کریں تو ہماری اسکن بھی ڈرائی نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں وٹامن سی ہوتا ہے. ہم وٹامن سی ہم لوگ کھاتے ہیں یا اس میں اورنج اور یہ لوشن وغیرہ یوز کرتے ہیں تو ہماری ڈرائی اسکن ختم ہو جاتی ہے. اچھا، پانی کا استعمال یوزلی کم ہو جاتا ہے کہ ہم جاتے ہی نہیں ہیں پانی کی طرف، کیونکہ پانی کیونکہ ڈائجسٹ نہیں ہو رہا تھا وہ پسینے سے وہ اور باقی چیزوں سے. ویسے بھی پیاس کا ایک عمل جو ہے وہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہو سکتا ہے جس میں ہمیں پیاس زیادہ لگے، یا ہم اپنی پھر روٹین سیٹ کر لیں کہ ہم نے 4 گلاس پینے ہی پینے ہیں؟ جی، روٹین سیٹ کرنی پڑے گی. اگر آپ روٹین سیٹ نہیں کریں گے تو ظاہر بات ہے آپ کی ڈرائنس اسکن پہ بہت زیادہ بڑھ جائے گی. تو وہ پھر دور سے ہی آپ کی اسکن نظر آئے گی کہ یہ ڈرائی. آپ کم سے کم اگر 4 گلاس نہیں پی سکتے تو 2 تو لازمی سارے دن میں ایک یوز کریں، تو اس سے اسکن جو ہے نا گلو بھی کرے گی اور ڈرائی بھی کرے گی. اچھا، بچوں کو کس عمر میں ہم یہ شروع کر دیں کہ اس کی اسکن کے اوپر یہ لگانا شروع کر دیں بیبی لوشن وغیرہ؟ کیونکہ بہت چھوٹے بچوں کی لگا رہے ہیں اور اب سنا جا رہا ہے اسکن کینسر بھی آ گیا ہے. اسکن کی 3 لیئرز ہوتی ہیں، میں نے تو یہ پڑھا، اور پہلی لیئرز ہم یوں ختم کرتے ہیں کہ لگا کریمیں کر تجربات. تو یہ اب اسکن کے ڈیمیج نہ ہو اس کی طرف ہم کیسے ہیں؟ جیسے 6 منتھ کے بچوں کو آپ لگا سکتے، اس سے کم ایج کے بچوں کو آپ کچھ بھی نہیں لگا سکتے، کیونکہ آپ کو پتہ بیبی اسکن کے اوپر والی لیئر جو ہے اتر جاتی ہے تو وہ اسکن بہت زیادہ ڈیمیج ہو جاتی ہے. اچھا، اگر اسپیسیفک کسی ہم برانڈس کی تو بات نہیں کرتے، ایلوویرا کا کہا جاتا ہے کہیں نہ کہیں استعمال ان چیزوں کے لیے بہتر ہے، کہیں نہ کہیں ہمیں مطلب نیچرل پروڈکٹس کی بات کی جاتی ہے. تو اگر میں نیچرلی بات کروں کہ دہی لگانا، کھیرے لگانا، لیمن کا استعمال کہا جاتا ہے اسکن کے لیے بہتر ہے، تو کیا کوئی ایسا آپ کے پاس ہے فارمولہ کہ اس کو لگا کے سو جائے، اسکن ڈیمیج نہیں ہوتی؟ کوئی دہی لگانا چاہیے یا ہمیں کوئی لیمن کا کس طرح استعمال کرنا چاہیے؟ نہیں، دہی تو نہیں لگانا چاہیے. آپ جیسے بنانا ہے اس کے چھلکے کا آپ استعمال کر سکتے ہیں، اسٹرابری کا استعمال کر سکتے ہیں. اسٹرابری کا کیا مطلب؟ مثلا اس کو تھوڑی سی کاٹیں اور جیسے آپ مساج کرتے ہیں نا، فیس پہ مساج کریں، 2 سے 3 منٹ تک چھوڑ دیں، اس کے بعد آپ واش کر لیں. کیا بات ہے، اسٹرابری بندہ کھائے بھی اور لگائے بھی. اچھا، اور وہ بنانا کا جو ہے وہ اس کی کیا اسپیسیفک اس کا وہ جو چھلکا؟ جی، چھلکا بہت اچھی چیز ہے. اس سے ڈرائنیس بھی ختم ہوگی، اسکن گلو کرے گی اور شائن دے گی. اس سے جو اس کے اندر ایسی وٹامنس ہوتی ہیں جو اسکن کو گلو. اچھا، لڑکیاں تو یہ کر سکتی ہیں، بیچاریوں کا کام ہی کوئی نہیں ہوتا اپنے آپ کو دیکھنے کے علاوہ. جو مرد حضرات ہیں جنہوں نے سیلز بھی کرنے ہیں، جنہوں نے بائک بھی چلانا ہے، جنہوں نے بھاگ دوڑ بھی کرنا ہے، تو وہ کیا کریں؟ وہ بھی کر سکتے ہیں، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے، چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو، اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے. تھینک یو جی، تھینک یو عثمان بھائی. میں ویسے آپ کو بٹھانا چاہ رہا تھا لیکن کیونکہ ایک چیز آپ سے ڈسکس کرنا چاہ رہا تھا، لیکن کیونکہ میرے ساتھ فروق صاحب موجود ہیں جی، تو انشاءاللہ اگلی بار ملاقات ہوگی. آپ سے بہت بہت شکریہ جی. السلام علیکم فروق بھائی. جی وعلیکم السلام. جی السلام علیکم فروق بھائی. جی وعلیکم السلام ملک صاحب. ہیلو فروق بھائی، آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟
جی جی بالکل آ رہی ہے جی, آپ کو آ رہی ہے آواز؟ ہیلو. جی جی میرے خیال میں جی فاروق صاحب کی آواز کٹ گئی ہے اور مجھے فاروق صاحب کی آواز نہیں آ رہی. دوبارہ ان کو کال ملائیے گا جی. اور بلال صاحب فاروق صاحب کی آواز نہیں آ رہی مجھے, تو چلے نذیر بکر ایک واقعے کی طرف میں جانا چاہتا ہوں آپ کے ساتھ. اور آج کی میری پرسنالٹی جو ہے, بریک کے بعد ملتے ہیں جی, چھوٹا سا بریک ہوگا اور بریک کے بعد دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. کہیں مت جائیے گا. جی خوش آمدید کہتا ہوں جی ایک بار پھر آپ کو. اور چلے گئے تھے جی ہم بریک پہ, اور یقیناً فواد چودھری صاحب کی جو ہے وہ آج پیشی ہے. ریمانڈ کا فیصلہ محفوظ ہو چکا ہے اور کچھ ہی دیر کے بعد جو ہے وہ سنایا جائے گا. اور عدالت کے اندر جو ہے ہتھکڑی لگانے کی جو استدعا تھی کہ ہتھکڑی کھول دی جائے, وہ استدعا منظور کی جا چکی ہے. دوبارہ بریکنگ نیوز کی طرف ہم چلے گئے ہیں. میں نہیں کنٹینیو رکھوں گا جب تک نہیں ہوگا, انہیں چھوڑ. اچھا چل آ جا اوکے آ جا. صرف یہ ہے کہ مجھے کالر تو دے گا, ٹھیک ہے؟ ہاں, اور جو ہی اونر ہوں گے تو میں اس پہ آ جاؤں گا, ٹھیک ہے؟ اوکے جی. یقیناً جی الیکشن کمیشن جو ہے اس کے اندر اوکے جی خوش آمدید کہتا ہوں ایک مرتبہ پھر آپ کو. اور سیشن عدالت میں فواد چودھری صاحب کے جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ محفوظ کیا جا چکا ہے, اور وہیں پہ محسن نقوی صاحب کی تعیناتی کو چیلنج کر دیا گیا ہے جی پرویز الہی صاحب کی جانب سے اور ان کے تمام گروپ کی جانب سے. آپ دیکھیں کہ کیا بنتا ہے اس کا. آپ دونوں حضرات کا بہت بہت شکریہ جی, آپ نے دوبارہ جوائن کیا. ایمان, اگر ہم اسپیسیفک بات کریں میک اپ کی, تو لڑکیوں کے علاوہ لڑکے بھی استعمال کر رہے ہیں. اس کے سائیڈ ایفیکٹس بھی بہت سارے بتائے جاتے ہیں. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ اس کا کیا طریقہ کار ہے کہ اس کو کیسے ہم استعمال کریں؟ میک اپ تو سب سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ رات کو سوتے ہوئے آپ لوگ میک اپ لازمی ریموو کریں. کہ رات کو کچھ لوگ ہوتے ہیں, کچھ لیڈیز ہوتی ہیں جو رات کو میک اپ ریموو نہیں کرتی, اسی طرح فنکشن سے آئیں گی, آ کے سو جائیں گی. صبح تک وہ جو میک اپ ہے, جو اوپن پورز ہوتے ہیں, وہ سارا اس میں چلا جاتا ہے, جم جاتا ہے, اور بہت ہی فیس بہت زیادہ خراب ہونے لگتا ہے, ایکنی ہونے لگتی ہے, پمپلز آنے لگتے ہیں. اور ایون کہ آپ کی کہا جاتا ہے نظر بھی چلی جا سکتی ہے اس وجہ سے, اگر آپ کا وہ ایک سلسلہ کیری ہوتا رہا تو ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے. کیا سمجھتی ہیں آپ کہ آج کل کے بڑے میک اپ میں جدت بھی آ گئی ہے, تو ایسا کون سا میک اوور ہے جو استعمال کیا جائے اور اس میں پرابلم نہ ہو؟ مطلب کوئی ایسی کمپنی ہے آپ کی نظر میں, جیسے آپ نے مجھے ایک کمپنی کا نام بتایا, کیا نام تھا اس کا وہ بھی بتائیے گا؟ گلو ایور. ان کا کیا کوئی سائیڈ افیکٹس کم ہے اس کے, یا کیا معاملہ؟ یہ جو ہے نا, یہ ہربل میں ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے ہربل میں کوئی چیز اسٹیرائڈ نہیں ہوتی. تو ہماری جو پروڈکٹ ہے نا, یہ آپ ایزی ہو کے استعمال کر سکتے, چاہے لیڈیز ہے چاہے جینٹس ہیں. اس میں ہمارے فیس پیک وغیرہ بھی ہیں, ہمارے فیشیلس ہیں, اور اس کے ہمارے وائٹنگ سیرم ہے اور ایکنی سیرم ہے جو آرگینک ہے. اس میں کوئی اسٹیرائڈ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے. کیا سمجھتی ہیں کہ اسٹیرائڈ کا استعمال کم کیسے کیا جائے؟ لوگوں کو رزلٹ فوراً چاہیے, فوراً چٹا ہونا ہے انہوں نے. آپ ایمان بتائیے گا, پھر میں ان کی طرف آتا ہوں کہ کلائنٹ کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ مجھے بس یوں آپ چٹا کر دیں. ہم اپنی اسکن کو ٹیون نہیں کرنا چاہتے. ہم اسکن کو ہم کہتے ہیں کہ بس ہم نے چٹا ہونا ہے. اب انجیکشن لگوائے جا رہے ہیں, پتہ نہیں کیا بیٹاکس وڈاکس پتہ نہیں کیا کچھ آ چکا ہے. تو کیا وجہ ہے کہ ہم نے چٹا ہونا کیوں ہے؟ بس ہمارے یہاں پہ لوگوں کا کانسیپٹ ہے, ایون کہ اگر خواتین جاتی ہیں پارلرز میں تو وہ کہتی ہیں کہ بس ہماری وائٹ فیس بنائی جائے. لیکن یہ چیز صحیح نہیں ہے. فیس کا مطلب ہوتا ہے, میک اپ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کی اسکن کو ایون ٹون کرنا, آپ کے پمپلز کو, آپ کے بلیک ہیڈس کو, مطلب رنکلز وغیرہ کو ہائڈ کرنا ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں میک اپ کا یہ ٹرینڈ ہے کہ میک اپ یہ کیا جائے کہ ہم لوگ گورے ہو جائیں. اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں جو ایک دم فارمولا کریمز ہو گئی یا دوسری چیزیں ہیں جو ایک دم فیس کو گورا لیکن کرتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میرے خیال میں دنیا کا واحد ملک ہوگا کہ جس کے اندر جو ہے نا اخباروں پہ ایڈ دیا جاتا ہے کہ 3 دن کے اندر رنگ اپنا گورا کریں. ایک بنگالی بابا کا ایڈ لگا ہوا کہ محبوب قدموں میں, اور اس کے تھوڑا سا آگے جا کے لکھے, اس کے آگے تھوڑا سا جا کے لکھا ہوگا کہ 3 دن جو ہے نا وہ بھی نیچے 900 روپے کا لکھا ہوتا ہے یا 400 500 روپے کا. تو یہ واقعی محبوب قدموں میں بھی آ جاتا ہے اور رنگ بھی گورا.
कुछ भी नहीं हो ऐसा सकता। कुछ नहीं होता जैसे महबूब का ऐसा कुछ भी नहीं महबूब होता। कदमों में आते हैं, थोड़े दिन के लिए रंग गोरा होता है, उसके बाद फिर जब आप क्रीम छोड़ते हो तो उसको भी ज्यादा बुरा तो लगता इसका मतलब है कि महबूब जब तक कदमों में रहेगा जब तक करीम का इस्तेमाल होता रहेगा। हाँ जी, ऐसा ऐसा ही ही है। है। क्रीम छोड़ दोगे तो महबूब तो 200 किलोमीटर दूर जाके खड़ा होगा। और वैसे महबूब को ये भी देखना चाहिए कि पाँव और हाथों और स्किन का कलर मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा। नहीं, तो वो आजकल के लोग कहते हैं कि बस मुंह वाइट होना चाहिए, बाकी सब कुछ काला भी चलेगा। दिल भी काला हो गया ना आजकल आजकल हमारा। यही है तो ऐसे। दिल की कोई क्रीम आई है वैसे नहीं, जिसको दिल वाली कोई क्रीम नहीं है हमारे दिल वैसे ईमान बड़ा और सा टॉपिक है, लेकिन हम इमोशनली जो है ना वो दिल के बड़े काले नहीं हो चुके, मतलब बैक बाइटिंग करते हैं, हसद करते हैं, कीना बोग्स, हमें कहीं भी सच्चे नहीं होते। मर्द क्या इतनी ज्यादा ये चीज हम लोगों में आ गई है ना, नेगेटिव चीजें इतनी आ गई कि जब तक हम लोग बैठ के ना किसी की बैक बाइटिंग ना करें हमें सुकून नहीं आता, हमारा दिन नहीं गुजरता। इतनी ज्यादा हमारी ये किक है, हमारी हम इससे स्टार्टअप अपना करते हैं। ऐसा ही है। क्या वजह है वैसे खवातीन में ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है? ये दोनों आप पता- खवातीन हजरात अच्छा, हैं। आप मतलब खवातीन को ज्यादा हाईलाइट करें, लेकिन देखिए- बात भी बहुत जेंट्स में करते भी हैं। ये चीज नहीं जेंट्स में क्या हम बैठ के क्या कहते हैं कि वो बुरा लग रहा नहीं, है, अब उसने जेंट्स तो भी ये कलर तो शाना बशाना है इस काम में जेंट्स भी नहीं, शाना जेंट्स बशाना क्या कहेगा कि हमने ये कलर परसों पहना हुआ था आज नहीं पहना हुआ, ये इसने ये किया हुआ है वो किया। हम बेचारे क्या डिस्कस करेंगे? हमें तो बस एक ही होता है कि रोटी रोजी कमाएं और घर पहुंचे और आप लोगों के ख्वाहिशात जो है उनको पूरा करें। ऐसा होता है, ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। ऐसा ही होता है। अच्छे मर्द है ना। कुछ मर्द अच्छे हैं, कुछ ठीक नहीं है। कहते हैं मतलब five आप- fingers आप- are not equal। आपकी जो ज़िंदगी है वो ठीक चल रही है? बहुत अच्छे। आपके जो हस्बैंड हैं उनके अंदर क्या क्या खूबियाँ और ख़राबियाँ पाई जाती हैं? खूबियाँ ही हैं, खराबियाँ तो कोई भी ये आप ओनेर कहना थोड़ा सा वो होता है नहीं, ना। नहीं। फिर मेरे ख्याल में भाई साहब के स्टूडियो में भी बैठे हुए हैं तो फिर इधर नहीं नहीं, वो बात नहीं है। ऐसा? आपको पता है कि इंसान जो है ना उसमें खूबियाँ भी होती हैं और खामियाँ भी होती हैं, पर मेरे हस्बैंड में ना खूबियाँ ज़्यादा हैं, खामियाँ नहीं। अच्छा चले, अगर एक बात करें कि हर कामयाब मर्द के पीछे औरत काम कहते हैं, लेकिन मैं इस बात पे तो कायम ही हूँ कि औरत की कामयाबी के पीछे तो होता ही मर्द है, क्योंकि वो भाई बेटा या हस्बैंड बन के सपोर्ट ना करे तो लड़की बेचारी कुछ नहीं कर सकती। तो क्या किरदार आपकी ज़िंदगी में वाकई तरह हस्बैंड का रहा है? हाँ जी, मेरे हस्बैंड मेरे कदम से कदम मिला के चल रहे हैं माशाल्लाह, और जो मैं कहती हूँ मैं वो ही कर रही हूँ। और मेरे मियाँ जो मैंने उन्हें कह दिया ना कि मैंने ये करना है, उन्होंने कभी भी ये नहीं अच्छा, कहा मैंने कि कहा ये तुम कहने मुझसे लगी है कि मैंने जो कह दिया ना मियाँ कुछ और करके दिखाए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बहुत अच्छे हैं और मेरे साथ बहुत ज़्यादा वो मेरा साथ दे रहे हैं, तो मैं इतना अरसा हो गया है कि मैं मार्केट में काम कर रही हूँ। ऐसे ही है जी, और यकीनन साथ देना चाहिए जी, बिल्कुल। मियाँ बीवी जब दो वो कहते हैं ना पहिए बन जाते हैं, तो घर की गाड़ी हो या दुनिया की गाड़ी हो या ज़िंदगी की गाड़ी हो वो बड़ी आसानी से चल पाती है। बिलाल साहब कॉल की तरफ जाएंगे हम या मैं फिर जाऊँ जी अपनी जी? अस्सलाम वालेकुम फ़ारूक भाई। जी वालेकुम अस्सलाम। फ़ारूक भाई कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। मलिक साहब आप सुनाएं खैरियत से? जी फ़ारूक भाई फरमाइएगा कि सदर होटल एसोसिएशन है आप, और बड़ी सारी चीज़ों पे आपकी नज़र होती है। फरमाइएगा कि रोटी कपड़ा और मकान का नारा बड़ा पुराना था, 1970 में लगा था, लेकिन आज भी वहीं पे फंसे हुए हैं हम। फिर दोबारा सुना है कि रोटी की कीमत बढ़ रही है और 20 से 25 रुपये होने वाली है। तो क्या मुल्क के पाकिस्तान के अंदर जो शहर है पिंडी इस्लामाबाद, इसमें भी इम्प्लीमेंट होने वाला है? जी मलिक साहब, इस तरह है कि ये जो नारा था ना रोटी कपड़ा मकान, अब तो सिर्फ रोटी के लिए ही लोग तरस रहे हैं कि रोटी मिल जाए, बाकी चीजों का तो अब ख्वाब ही रह गया है। और इस वक्त जो महंगाई का एक तूफान आया है पाकिस्तान में, 30% महंगाई बढ़ गई है, और आज जिस तरह से डॉलर का रेट और 30 रुपए ऊपर चला गया है, तो अब आप मार्केट में देखें तो आटे के बाद दालें, चीनी, घी, कल से घी की कीमत भी जो है बहुत ज्यादा ऊपर चली गई है और इसकी शॉर्टेज भी आ रही है। तो इस वक्त मसाइल दर मसाइल हैं, और कोई भी हुकूमत होती है उसका ये काम होता है कि अवाम के लिए जो बेसिक चीजें हैं, अब इलाज मुआवजा भी उसमें शामिल होता है, लेकिन इस वक्त तो लोगों को रोटी के जो लाले पड़े हुए हैं कि उसके लिए ही लोग दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, और बेरोजगारी बुरी तरह जो है लोग बेरोजगार हो रहे हैं। कारोबार इस वक्त खत्म हो रहे हैं, जिन लोगों ने अपने कारोबार रखे हुए थे, जो आप लोअर या मिडिल क्लास कह लें, तो मिडिल क्लास के हाथ से कारोबार का निकल रहा है।
اچھا فاروق بھائی، ڈالر کا بڑا مہنگا ہوا ہے، سنا ہے پیٹرول مہنگا ہونے والا ہے، اس کے بعد یقیناً روٹی کا ریٹ مہنگا ہوگا، اس کے بعد یقیناً دالیں بڑھیں گی، آئل کا ریٹ مہنگا ہوگا، ضروریات زندگی کی تمام تر چیزوں میں کافی جو ہے وہ ریٹ بڑھیں گے. واٹ از دا پالیسی میکر؟ کیا کر رہے ہیں؟ پالیسی ہے کیا؟ ویئر از دا پالیسی میکر؟ یہ پالیسیاں بنا کیوں نہیں رہے؟ ہمیں کچھ سچی بات بتا کیوں نہیں رہے؟ اتنا ملک اس طرف جا کیوں رہا ہے؟ افغانستان کے اندر 78 روپے پہ ڈالر رکا ہوا ہے، ہمارے ہاں 255-50 کے اوپر پہنچ گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم جو ہے وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی ڈالر بڑھ سکتا ہے. حضور والا فرمائیے گا کہ کیا کہیں رکنا بھی ہے اس نے اور کہیں پہ کم بھی ہونے ہیں یہ عوامل، یا بس مہنگائی 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 مہنگائی؟ جی ڈاکٹر صاحب، میں آپ کو سال کل کی بات سے دیتا ہوں کہ کل ہم نے ایک پریس کانفرنس کی اور اس میں ایشو تھا جو ایل پی جی سلنڈر ہے اس کی بلیک مارکیٹنگ کا، کیونکہ اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ گھروں کے اندر جو بچے ہیں وہ بھوکے اسکول جاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جو کلاس 1 یا 2 کے، وہ بھوکے کیسے اسکول جائیں گے؟ گیس ہے نہیں ہے، ایل پی جی کے ریٹ آسمان پہ چلے گئے. اور ہم نے وہ بات ہائی لائٹ کی کہ ہماری حکومت، وزیر پیٹرولیم، وزیر اعظم تک ہم پہنچا سکیں کہ ایل پی جی کی بلیک مارکیٹنگ کو روکیں. جو بھی بلیک مارکیٹنگ کرنے والے ہیں ان کے خلاف ہم حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں. میں نے اس سلسلے میں ایل پی جی جو ڈسٹریبیوٹر ایسوسی ایشن ہے اس کو بھی ساتھ رکھا، کیونکہ ان پہ انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں کہ وہ اس میں انوالو ہوتے ہیں. تو ہم نے ان کو اس لیے ساتھ رکھا، اگر یہ انوالو ہوتے ہیں ان کے خلاف ہم بھی ہوں گے، حکومت بھی ہو، اس کا حل نکالا جائے. فاروق بھائی اب یہ کریں کہ لکڑیوں حل کی طرف جانے کے الٹی وہ باتیں اس پہ شروع ہو گئے کہ کون ہے کون نہیں. تو اچھے اقدام کی طرف جانا چاہیے. اور اس وقت جو کام ہو رہا ہے، اب جو آپ پرائسز کی بات کر رہے ہیں، اس میں حکومت کو سیریسلی سوچنا چاہیے. حکومت اگر کوئی اچھے اقدام کرے گی تو تاجر برادری حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی. کوئی بھی حکومت ہوتی ہے، تاجر برادری ہمیشہ حکومت کا ساتھ دیتی ہے. یہ نہیں ہوتا کہ حکومت کے خلاف جائے، لیکن جب حکومت غلط اقدام شروع کر دیتی ہے تو اس وقت پھر تاجر مجبور ہوتا ہے اپنا حق حاصل کرنے کے لیے، اپنے کاروبار کے بچانے کے لیے وہ سڑکوں پہ نکلتے ہیں. حضور والا یہ بتائیے گا کے پی کے اندر لکڑی کا استعمال بہت زیادہ ہو چکا ہے، کے پی کے اندر بھی لکڑی بہت زیادہ استعمال کی جا رہی ہے، اور اوور آل بھی لکڑی کا استعمال کہہ رہے ہیں بہت زیادہ ہو چکا ہے. لیکن یہ کیا سسٹم ہے کہ دوبارہ سے لکڑی کا اس طرح استعمال، پنجاب کے مختلف ایریوں میں لکڑی کا زیادہ استعمال ہو رہا ہے، یہ کب تک اس طرح چلتا رہے گا نظام، اور کب یہ نظام جا کے رکے گا اور ہم بہتری کی طرف آئیں گے؟ دیکھیں نا جی، یہ وہی پالیسی کا لیپس ہے نا کہ آپ نے پہلے شہروں کے اندر گیس دینی تھی، آپ نے دیہات کو بھی گیس پہ لے آئے جی، اپنی سیاسی چیزیں بچانے کے لیے اور اپنی سیاست چمکانے کے لیے. جہاں الٹرنیٹ ایندھن وہ یوز کر رہے تھے، دیہاتوں میں لکڑی استعمال ہوتی تھی، لکڑی والوں کو آپ نے جا کے سوئی گیس پہنچا دی لائنیں. اب نہ ان کے پاس گیس ہے، نہ شہروں والوں کے پاس گیس ہے. اب شہر میں جہاں فلیٹ ہیں، اس فلیٹ میں رہنے والا ایک عام آدمی ہے، عام آدمی وہاں فلیٹ میں لکڑی کیسے جلائے گا؟ وہ لکڑی جلائے گا، دوسرے دن فلیٹ والا اس کو گھر سے باہر نکال دے گا. تو یہ بہت سے مسائل ہیں جو کہ جس کے اوپر سیریس تمام سیاستدانوں کو بیٹھ کے اور یہ طے کرنا پڑے گا کہ ہم نے اپنی عوام کے لیے کیا کرنا ہے اور کس طرح سے چلانا ہے. حل کیا نکالے فاروق بھائی، حل کیا نکالے؟ ایک مڈل کلاس بندہ جس کی 20-25 ہزار سیلری ہے، 2 بچے ہیں، اس کے ماں باپ کو پار ہے، یا کرائے کا مکان ہے، اب وہ کیا کرے گا؟ چوری چکاری کی طرف وہ جائے گا. چوری چکاری بھی کدھر کرے گا؟ اسٹریٹ کرائم میں اضافہ، یہ کیا کدھر لے کے جا رہے ہیں ملک کو؟ کس طرف ہمیں جانا چاہیے؟ دیکھیں نا جی، آپ اس وقت آپ اگر ایک چھوٹے 25,000 سیلری بیسک ہماری گورنمنٹ کی طرف سے دی جا رہی ہے جو اناؤنس ہے، اس میں آپ بجلی اور گیس کے بل نکال لینا تو آپ کے پاس پیچھے کھانے کے لیے راشن بھی نہیں بچتا. فاروق بھائی بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو 25,000 سیلریاں نہیں دے رہے، بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو 25,000 سیلریاں نہیں دے رہے. ایک چھوٹی سی جو فیملی ہے عام، اس کے بھی 8 سے 10 ممبر ہیں. 10 ممبر کے گھر میں اگر 6 کلو آٹا پکتا ہے تو وہ 6 کلو آٹا آپ دیکھیں کتنے، یا چلیں جی 4 کلو آٹے کی قیمت لگا لیں، تو جب وہ اس کی جو دہاڑ بنتی ہے وہ کوئی 835 روپے بنتی ہے، اور وہ صرف آٹا ہی خرید لیتا ہے 650 روپے کا. تو پیچھے اس کے پاس 250 روپیہ جو بچے گا، اس میں اس نے بچوں کی اسکولوں کی فیسیں بھی دینی ہے، گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، بجلی کا بل بھی اتارنا ہے، گیس کا بل بھی اتارنا ہے. تو اس کا بجٹ کیسے؟ یہ تو ہمارا حکومت سے بھی سوال ہے کہ آپ اس بجٹ میں ایک عام سی فیملی کا
किस तरह गुजारा हो सकता है हमें बता दें, जो कि इस वक्त मुमकिन ही नहीं है। इसलिए इस वक्त इस सियासतदानों की लड़ाई से इनको बाहर आना पड़ेगा, हम अवाम का सोचना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त अवाम को रोटी कपड़ा मकान की जो आपने बात की है वो सिर्फ रोटी के लिए तरस रहे, पहले उनको रोटी देनी पड़ेगी। इलाज तो इस वक्त आम आदमी के बस से बाहर हो गया है। फारूक भाई, हाल क्या है? अशराफिया जो है का भी अगर आप कोई बीमार हो जाता है तो वो अस्पताल इस डर से नहीं जाता कि उसकी जेब में पैसे नहीं है। फारूक भाई, हाल क्या है? क्या बिजनेसमैनों को सामने आना चाहिए या हुकूमतों को अपना किरदार अदा करना चाहिए? यहाँ पे किरदार किसने अदा करना है स्पेसिफिकली? क्या कोई इदारों को सामने आना चाहिए? किसको सामने आना चाहिए? देखें जी, इसमें सबसे पहले हुकूमत को ही सामने आना चाहिए, और हुकूमत सामने आएगी वो अपनी पॉलिसियां, जैसे मैंने बड़ी अच्छी बात कल वजीर आला पंजाब की देखी कि उन्होंने कहा कि मैं चार वजीर आला हाउस नहीं रखूंगा, एक ही रखूंगा, एक जाती गाड़ी रखूंगा, एक अपना घर रखूंगा, उसी से निजाम चलाऊंगा। जब हमारी हुकूमत के सब लोग इस काम के ऊपर आ जाएंगे, वो बचत शुरू कर लेंगे, आम एक गाड़ी के साथ उनका भी गुजारा हो सकता है ना। वो लाओ लश्कर जो 100 गाड़ियों का साथ लेके चलते हैं, उस प्रोटोकॉल को इस वक्त छोड़ना ही पड़ेगा। थैंक यू सो मच। रोटी के लाले पड़े, फारूक साहब हमारे साथ हुकूमत ही किरदार अदा करेगी तो फारूक भाई हमारे साथ मौजूद है जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी फारूक साहब, और शुक्रिया जी इस्लामाबाद चाय बनाने वालों का। और इस्लामाबाद चाय वाले जो हैं वो स्पॉन्सर हैं जी हमारे, और अल्लाह पाक उनको खुश रखे। अफसर भाई, अवैस भाई, आप सलामत रहें। और नज़ीर बिकार, पर्सनैलिटी डिस्कशन की तरफ मैं जाना चाहूँगा। आज की मेरी पर्सनैलिटी जो है, अब आपने उसका ख़ुद एक मुवाजना करना है कि वो हीरो थे या विलन थे। नज़ीर बिकार, 356 कबल मसीह का दौर है, और एक शख्स जो है वो एक बादशाह के घर जन्म लेता है। रियासत का नाम मकतुनिया है। मकतुनिया यूनान के बिल्कुल साथ पाया जाता है, और बादशाहत के बावजूद उसका बाप उसे कहीं दूर भेज देता है, और दूर भेजने की वजह सिर्फ इतनी होती है कि वो अच्छे तरीके से अपनी परवरिश कर सके, भाग दौड़ कर सके, और बादशाहत के सुकून की बजाय उसको जिस्मानी उसकी तरबियत हो जाए। नज़र कुछ अर्सा गुज़रा, 15 से 20 साल गुज़रे। जब ये 20 साल का हुआ तो ये काफ़ी जिस्मानी तौर पर मजबूत हो चुका था। इस मजबूत शख्स का नाम कहीं ना कहीं आप अलेक्जेंडर के नाम से लेते हैं। अलेक्जेंडर यानी कि अगर हम इसको एशियन के तौर पे कहें, या जो हमारा ख़ित्ता है बरज़गीर का, या दुनिया इसको अब सिकंदर आज़म के नाम से जानती है और पहचानती है। आज हम सिकंदर आज़म को डिस्कस करेंगे, आपके गोश गुजार करेंगे कि सिकंदर आज़म कहाँ से चला और तरबियत उसकी कैसे हुई। नाज़रीन कार, इसको बेहतरीन उस्ताद मिला। इसने अपने उस्ताद के बारे में जुमला कहा कि मेरा बाप मुझे इस ज़मीन पर लेकर आया, और ज़मीन से जिसने मुझको आसमान तक पहुँचाया वो मेरा उस्ताद था। उस्ताद इसका दुनिया का बेहतरीन उस्ताद। मैं अगर ये कहूँ कि आज तक उस जैसा उस्ताद ना आया ना आएगा तो गलत ना होगा। उस उस्ताद का नाम था अरस्तु। जी हाँ, ये वही साइंटिस्ट अरस्तु था जिसने दुनिया के अंदर बहुत सारी जिद्दें लाईं। अरस्तु नाज़रीन वकार अपने इस तालिब इल्म से बड़ा प्यार करता था। इसकी कूल और कामनेस के लिए, इसकी दिमागी इस्लाहात के लिए इसको हर तरह से मावनत करता था। नाज़रीन वकार, सिकंदर आज़म के जब वालिद ने दूसरी शादी का सोचा तो उसकी माँ ने अपना महल छोड़कर अपने पेके घर में जाना, अपनी अबाउ अजदाद के घर जाना मुनासिब समझा, और वो महल छोड़कर चली गई। चूँकि सिकंदर आज़म की तरबियत तकरीबन महल से 700 किलोमीटर दूर एक वीराने में, एक फार्म हाउस में, एक ऐसी जगह पे जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइज, जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म के स्विमिंग पूल्स, जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की घोड़ाबाजी, जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म की तलवार साजी, जहाँ मुख्तलिफ़ किस्म दुनिया के इल्म के साथ हो रहा था, वहाँ उसकी माँ अपना घर छोड़ के जा चुकी थी। नाज़रीन का सिकंदर आज़म की सुतीली माँ, उसका एक कार फरमा जर्नैल था। उसने सिकंदर आज़म के बाप पर हमला कर दिया, और ये हमला इतना कदावर साबित हुआ कि उसका बाप जो उस वक्त मस्कुतुनिया का बादशाह था वो दुनिया से चला गया। यहाँ पर 21 साल की उम्र में सिकंदर आज़म को बादशाह बना दिया गया। सिकंदर आज़म को
اپنے ملک کا بادشاہ بننے کے لیے کوئی بڑی رکاوٹیں حائل نہ ہوئیں، کیونکہ خود وہ جنگجو بن چکا تھا، ارسطو استاد کا دماغ اس کے اندر ڈیولپ ہو چکا تھا۔ یہ سلسلہ جاری و ساری ہو گیا اور وہ بڑے آسان سے آرام سے طریقے سے بادشاہ بن گیا۔ ناظرین کار، اس کا باپ دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا، وہ اپنے آپ کو فتحین میں، عالم کی دنیا کی فتوحات میں اپنا نام درج کروانا چاہتا تھا، کیونکہ 49 کی عمر میں، 49 سال کی عمر میں اس کا دنیا سے جانا اس فتح کی بیچ میں رکاوٹ حائل ہو چکا تھا۔ لیکن بیٹا باپ کے مشن سے واقف تھا، فوج، جرنیل، تربیت یافتہ جنگجو، پیادے تیار کیے جا رہے تھے۔ میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ پیادے، لفظ پیادہ جو ہے وہ لوگوں کو کہا جاتا ہے جو پیسے لے کر، جو زر مبادلہ لے کر، جو گندم کا دانے لے کر، جو مختلف زیور لے کر جنگ میں شامل ہوتے ہیں، یعنی آپ ان لوگوں کو پیڈ جنگجو کہتے ہیں۔ پیادوں کی ایک بڑی تعداد اس کے باپ نے تیار کر رکھی تھی۔ یہ سلسلہ جاری و ساری ہوا اور جاری و ساری ہو کر آگے چل پڑا۔ اب سکندر اعظم یعنی الیگزینڈر دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا۔ اس نے ملک سے نکلنے سے پہلے کچھ کام کیے۔ سب سے پہلے اپنی ماں کو اس ملک کا بادشاہ بنایا جس کا نام تھا مسکوتنیا، جو اس کو وراثت میں ملا تھا۔ اس نے تمام اپنے جرنیلوں کا، اس میں سے اپنے وفادار ترین جرنیلوں کو چن کر ایک کابینہ تشکیل دی اور ان کو اپنے ساتھ رکھا۔ اپنی ماں کی کابینہ بھی تشکیل دی جس میں بڑی تعداد عورتوں کو دی۔ ناظرین ذوالفقار، چوتھا کام، اس نے تمام وہ لوگ مروا دیے جو اس کی ماں کی ریاست میں بعد میں رکاوٹ کا باعث بن سکتے تھے، یعنی کہ وہ ملک سے نکلنے سے پہلے ان تمام لوگوں کو دنیا کی ہستی سے مٹا چکا تھا جو کہیں نہ کہیں اس کی ماں کی بادشاہت میں حائل ہو سکتے تھے۔ یہاں اس کی عمر صرف 22 سال تھی۔ 22 سالہ یہ نوجوان دنیا کو فتح کرنے کے لیے نکل پڑا۔ تقریباً اس کے پاس 20,000 لوگ، 1,20,000 پیادے، ہزاروں گھوڑے، 100 کچھ ہاتھی اور مختلف قسم کا سامان موجود تھا۔ ناظرین وغیرہ، سب سے پہلا اس کا جو پڑاؤ ہوگا وہ ہوگا شمال اور جنوب کی جانب، ایران کی جانب۔ اس کا سب سے پہلا پڑاؤ تھا ایران کی جانب۔ ایران کے اندر جو ہی یہ پہنچا، اور ایران یہ تقریباً 334 قبل مسیح میں پہنچا۔ اس کے پاس 256 دستے موجود تھے۔ اس کا لکی نمبر 6 تھا۔ 6 رائٹ سائڈ پہ دستے رکھتا تھا، 6 لیفٹ سائڈ پہ دستے رکھتا تھا، 6 لائنیں یہ گھوڑوں کی بنواتا تھا، 6 انچ لمبا یہ دستہ استعمال کرتا تھا، یعنی کہ جو اس کا میان ہوتی تھی، جو تلوار ہوتی تھی، جو اس کا خنجر ہوتا تھا، وہ 6 انچ لمبا یا 6 فٹ تک لمبا ہوتا تھا۔ 6 کا لکی نمبر اس نے ہر جگہ استعمال کرنا شروع کر دیا۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ زمانہ 356 قبل از مسیح ہے، یعنی کہ آج سے 2500 سال پہلے کی بات میں آپ سے کر رہا ہوں۔ ناظرین وغیرہ، یہ دور چلا اور ایران میں جا کر اس کو دہر کا سامنا کرنا پڑا۔ دہر وہی بادشاہ تھا جو کہیں نہ کہیں یونانیوں کو پسند نہیں کرتا تھا، جو کہیں نہ کہیں مسکوتنیا والوں کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اب سلسلہ جنگ کا شروع ہو چکا تھا۔ وہ اندر سے جڑیں کھوکھلی کر رہا تھا، لیکن الیگزینڈر سکندر اعظم کمال کا دماغ رکھتا تھا۔ اس نے بڑے طریقے سے ایرانی فوج کو قبضے میں کر لیا اور وہاں سے بہت بڑا مال غنیمت اکٹھا کر لیا اور پورا ایران چند ہی چٹکیوں میں فتح کر لیا۔ ایران کے بعد اس کی اگلی منزل مصر تھی۔ مصر کے اندر یہ پہنچا اور مصر کے بادشاہ نے کہا کہ میں سلنڈر کرتا ہوں، لیکن اس نے اس کے سلنڈر کو نہ مانا۔ اس کا یہ ماننا تھا کہ اپنے دشمنوں کو ساتھ صلح کرنے سے بہتر ہے کہ اس کو صفحہ ہستی سے، دنیا سے مٹا دیا جائے۔ ناظرین ذوالفقار، فیصلہ آپ کا ہوگا کہ کیا یہ ولن تھا یا ہیرو تھا۔ اور گلے کاٹے گئے، ہزارے لوگوں کو اور مارا گیا۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ دیوتاؤں کو مانتے تھے، جہاں پہ اللہ رسول کا نام نہیں تھا، جہاں پہ کوئی نبی کا پیغام ماننے والا نہیں تھا۔ یہ آگ کی پوجا کرنے والے لوگ تھے۔ الیگزینڈر بھی، سکندر اعظم بھی آگ کی پوجا دیوتاؤں کو مانتا تھا۔ تھوڑا سا آگے سلسلہ چلا، مصر کے اندر پڑاؤ کیا۔ مصر کا ایک شہر جہاں پہ سکندر اعظم تقریباً 7 دن قیام کرتا ہے، اس شہر کا نام سکندریہ رکھ دیا جاتا ہے، جو آج بھی آباد ہے۔ اس سکندریہ کے اندر مصر کی ایک خوبصورت عورت کے طرف سکندر اعظم مائل ہو جاتا ہے اور وہاں سے اس کو اپنی شادی کا پیغام پہنچا دیا جاتا ہے۔ یہ مصر کی خوبصورت ترین عورت سکندر اعظم کو ریجیکٹ کر دیتی ہے، لیکن مختلف طریقوں کے بعد
آخرکار یہ پہلی بیوی سکندر اعظم کی بنتی ہے۔ یہاں سے سلسلہ جاری و ساری ہوا اور سکندر اعظم ایشیا کی طرف گامزن ہو گیا۔ ناظرین وقار، ایشیا کے بہت سارے علاقے جس میں بہت ساری چیزیں شامل ہیں، اس کے اندر جیسے کہ دریائے نیل کے اندر سے سکندر اعظم گزرا، شام کے مختلف شہروں سے گزرا، 1000 گھوڑوں کے ساتھ یہ ایشیا کے اوپر بہت سارے علاقوں کے اوپر اس نے اپنا اثر و رسوخ جمانے کی بہت زیادہ کوشش کی۔ ناظرین وقار، یہ پیادوں کا غلط استعمال کرنا جانتا تھا، یہ مختلف قسم کی ایسی جنگی تربیتوں کو جانتا تھا، چالیں چلنے کا ماہر تھا جو بہت اس دور کے حساب سے بہت زیادہ آگے تھیں۔ اس کے اندر بہت ساری ایسی خوبیاں بھی پائی جاتی تھیں جو ایک بہترین جنگجو کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اس کے اندر دلیرانہ فیصلے کرنے کی بہت زیادہ صلاحیت موجود تھی۔ یہ ایک ایسا شخص تھا جس کو اپنے پیارے کوئی بھی عزیز نہ تھا۔ اس کا ایک بہت پیارا دوست جس کا نام تیران تھا، جس کو انگلش میں فضلر کا نام دیا گیا۔ فضلر نے اس کے سامنے کھڑے ہو کر ایک فتوحات کے بعد اس کو یہ کہہ دیا کہ تمہاری تمام کامیابیاں ایک طرف، لیکن جتنا بھی تم نے خون بہا ہے وہ ایک طرف، تمہیں کبھی بھی تمہارا دیوتا معاف نہیں کرے گا۔ ناظرین ذوالفقار، یہ وہ وقت تھا کہ اس نے اپنے دوست کو، اپنے اس دوست کو جو اس کا بچپن کا ساتھی تھا، جو اس کے ہر قدم پہ اس کے ساتھ ہوتا تھا، اس کو خنجر مار کے شہید کر دیا۔ اس کے بعد الیگزینڈر کی حالت، سکندر اعظم کی حالت غیر رہنے لگی۔ اس نے ٹیکسلا، یعنی یقیناً آپ لوگوں کو معلوم ہے پاکستان کے اندر ٹیکسلا موجود ہے، میرا خود تعلق اٹک سے ہے، اٹک کے اندر سے ہو کر ٹیکسلا سے ہوتے ہوئے یہ سوات پہنچا، سوات سے یہ کھیوڑا پہنچا۔ ناظرین ذوالفقار، یقیناً ہم لوگ کہتے ہیں کہ کھیوڑا کا جو انکشاف ہے نمک کا، وہ سکندر اعظم کے گھوڑوں نے کیا تھا۔ جی ہاں، وہاں پہ اس کے گھوڑوں نے اس پتھر نما کو جب چاٹنا شروع کر دیا، جب کھانا شروع کر دیا، تو سمجھ آ گئی کہ اس پتھر کے اندر نمک یعنی سوڈیم کلورائڈ موجود ہے۔ ناظرین وقار، وہاں سے ہوتا ہوا یہ ملتان پہنچا۔ ملتان ایک ایسا مذہبی ریاست تھی، ایسی مذہبی گورنر راج تھا کہ انہوں نے الیگزینڈر سے ہاتھ ملانا اپنے لیے توہین سمجھا، سکندر اعظم سے ہاتھ ملانا اپنے لیے توہین سمجھا۔ ناظرین ذوالفقار، یہ وہ وقت تھا جب سکندر اعظم نے گلے کاٹنے کا عام اعلان کر دیا۔ یہاں پہ ملتان میں گلے کاٹنا شروع کر دیے گئے، اور یہیں پہ جنگ کے بیچ میں سکندر اعظم کو ایک تیر لگا جو اس کی کمر سے ہوتا ہوا پیٹ میں جا پہنچا۔ کیونکہ جنگ کے حالات تھے، آپریشن مشکل تھا، اس دور کے اندر جدید آلات میسر نہ تھے، دونوں سائیڈوں سے تیر کو کاٹ دیا گیا۔ حالات چلتے رہے، یہ وہ وقت آیا کہ ملتان فتح ہو گیا۔ لیکن ناظرین ذوالفقار، اس شخص نے تمام تر جانداروں کو، انسانوں کو ملتان کے اندر ختم کر دیا۔ یہاں سے سلسلہ جاری ساری ہوا، تمام فوج نے کہہ دیا کہ ہم آگے نہیں بڑھنا چاہتے۔ یہ وہ وقت تھا جو یہ آدھی دنیا فتح کر چکا تھا، لیکن آدھی دنیا فتح کرنے کے باوجود بھی اس کا ابھی بھی جسے کہتے ہیں ہوس پوری نہ ہوئی تھی۔ یہ آگے پوری دنیا کو فتح کرنا چاہتا تھا۔ اس کے دوستوں نے اسے روکا، اس کے جرنیلوں نے اسے روکا، انہوں نے کہا کہ ابھی فوج بڑی تھک چکی ہے، ہمیں واپس جانا چاہیے۔ الیگزینڈر کی حالت بیمار ہونا شروع ہو گئی، وہ کافی عرصے تک بیمار رہا، اپنے دوست کی جدائی میں روتا رہا، 3 سے 4 دن کچھ کھایا پیا نہیں، لاغر ہو گیا۔ ناظرین ذوالفقار، اس منٹ کو ذرا غور سے سنیے گا، یہاں ہے وقت سفر واپسی کا۔ دوبارہ سے وہ اپنے ملک کی طرف، مسقطنیہ کی طرف واپس جانے کی کوشش کرتا ہے، سفر جاری و ساری ہوتا ہے۔ مسقطنیہ کا مصر سے ہوتے ہوئے رستہ تقریباً 1.5 سے 2 مہینے کا تھا۔ ناظرین ذوالفقار، سکندر اعظم نے یہ فیصلہ لیا کہ وہ اپنے ملک جا کے سکون سے مرنا چاہتا ہے۔ وہ بڑے بڑے حکیموں کو بلاتا تھا اور کہتا تھا کہ کوئی ہے ایسا شخص کہ کوئی مجھے اتنی زندگی دے دے کہ میں اپنے ملک میں جا کر آرام سے سکون سے مر سکوں، لیکن کوئی ایسا نہ تھا۔ ناظرین ذوالفقار، بڑے بڑے حکیم اکٹھے ہوئے، بڑے بڑے معالج اکٹھے ہوئے، بڑے بڑے ڈاکٹر اکٹھے ہوئے، بڑے بڑے بہترین دماغ اکٹھے ہوئے، بڑے بڑے علاج کرنے والے اکٹھے ہوئے، بڑے بڑے موٹیویشنل اسپیکر اکٹھے ہوئے، لیکن جب اوپر سے بلاوا آ جائے تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ ناظرین ذوالفقار، یہ وہ وقت تھا جب سکندر اعظم کا وقت رخصت آ گیا۔ 333 قبل از مسیح میں سکندر اعظم دنیا سے کوچ کر گیا، اور آخر میں جاتے جاتے 3 باتیں بڑی بہترین کر گیا۔ ایک تو یہ کہ دنیا کی جتنی دولت ہو، آپ جو ہے اس کو اگر آپ کی ہوس ختم نہیں ہوتی تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ پھر جاتے جاتے کہہ گیا کہ میری دونوں جو ہاتھ ہیں یہ دنیا کو دکھا دینا،
کہ सिकंदर आज़म आधी दुनिया का मालिक होते हुए, आधी दुनिया को फतह करते हुए, आधी दुनिया का बादशाह होते हुए खाली हाथ जा रहा है। नाज़िम-कार, ये वो लालच थी, ये जो हवस थी, ये ख़त्म ना हुई। अगर उसकी हवस ख़त्म हो जाती तो वो महज 32 साल 10 महीने और 8 दिन की ज़िंदगी ना जीता, शायद इससे ज़्यादा ज़िंदगी जीता। ज़िंदगी के आखिरी वक्त में, हालात में उसने बहुत ज़्यादा शराब पी। शराब नोशी की ऐसी लत कि उसको लगता था 3 वजूहात बताई जाती हैं उसकी मौत की। पहली वजह कि वही मिस्र की खूबसूरत औरत, उसने जहर दे दिया। दूसरा, किसी ने कहा कि वो दुनिया आदि फ़तह करके मुतमिन न था, सुकून में न था, इसलिए शराब नोशी ज़्यादा करना शुरू हो गया। तीसरी उसकी वजह बताई जाती है कि अपने ही किसी शख्स ने उसको मारने की साजिश की। नाज़िम-कार, कुछ भी था, लेकिन किस्सा मुख्तसर यही है कि आप दुनिया को फ़तह कर लें, लेकिन जब ऊपर से बुलावा आए तो कोई रोक नहीं सकता। कल हम सब ने भी मर जाना है। अब आपके ऊपर छोड़ूंगा अलेक्जेंडर को, सिकंदर आज़म को आप हीरो मानते हैं या विलन मानते हैं, ये फ़ैसला आपका। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त, बशर्ते ज़िंदगी कल दोबारा आप लोगों से मुलाकात होगी। इस दुआ के साथ, इस उम्मीद के साथ, अल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क के ऊपर अपना फ़ज़ल करम मेहरबानी फरमाए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे तमाम जो गेस्ट मौजूद थे उनका शुक्रिया। अल्लाह नेगेबान।